عام طور پہ ذاتی بات کرنا میں اس سے اجتناب کیا کرتا ہوں، مگر میں مختصراً آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چونکہ یہاں پہ حساب بالکل اصلیت کے برعکس ہوا کرتے ہیں، کام کرنے والے کو عہدے نہیں دیے جاتے، کام کرنے والے کو ریوارڈ نہیں کیا جاتا، اور جب کام نہ کرنے والے اکٹھے مل جائیں اور جھوٹ کی بنیاد پر آپ اپنا کام چلانا چاہیں تو پھر پاکستان وہی ہوگا جو آج ہے۔ میں بریفلی آپ کا جواب دے رہا ہوں۔ زرداری صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو ارادے تھے پیسہ کھانے والے، شاہ لطیف تو وہ پورے نہیں کر سکتا۔ پھر میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، تو حکومت سے پیسہ لیتی ہے نہیں، پیسہ لینا نہیں، پیسہ کھلانا۔ کیسے کھلا سکتے ہیں؟ ایسے ہی کھلا سکتے ہیں نا آپ، کہ آپ کو جو فنڈ ملے آپ ان کے ڈسپوزل پہ کر دیں، اور فنڈ جو آپ کے نام پہ سال کا ایئر فورس چلانے کے لیے فنڈ نہیں ملتا، بجٹ تو آپ زرداری صاحب کے حوالے کر دیں، ان کو خوش کر دیں کہ جناب آپ ایئر فورس کے ٹھیکے ویکے کریں جو ان کی خواہش تھی، اور ان کو یہ اس طرح کی شرط جو ہے اس کے اوپر ہاں چاہیے تھی، تو میں تو وہ شرط نہیں پوری کر سکتا تھا، تو اس لیے میرے خلاف پھر اور بھی عنصر تھے۔ اب کیا میں سب کا نام لوں، اور سب کا مقصد یہی تھا کہ یہ بندہ جب بیٹھے گا تو پھر یہ ڈمی آدمی تو نہیں ہے، ان کو ڈمی چاہیے، ان کو ڈمی چاہیے ہوتے ہیں، ڈمی بٹھاؤ تاکہ وہ کوئی بات نہ کر سکے، اور بس پھر وہ چلتے ہیں۔ چھوٹی باتیں، چھوٹے لوگ ہیں نا، چھوٹے لوگوں کا دار و مدار چھوٹی چیزوں پر ہی ہوا کرتا ہے، وہ بڑی چیزوں کا نہیں سوچ سکتے۔ ملک کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، یہ ٹیکٹکس نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، لانگ ٹرم جس کو آپ بات کرتے ہیں۔ ایک فلسفی چاہیے ہوتی ہے، ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے۔ بیانیہ تو اس کی تعریف ہم یہاں کرتے ہیں جو دشمن کا بیانیہ ہے، تو یہ ملک کو آگے لے جانے والا۔ جو آپ نے کہا نا جی کہ آپ کو کیوں نہیں آپ کی جگہ پہ بٹھایا گیا، ایک مطالبات میں سے مطالبہ یہ بھی تھا کہ اس کو رول بیک کیا جائے۔ اب میں مزید نام نہیں لوں گا، پر یہ مطالبہ تھا۔ لیکن کیوں تھا یہ مطالبہ؟ یہ اس لیے مطالبہ تھا نا کہ پاکستان کے ساتھ اگر آپ کی اٹیچمنٹ ہو تو کبھی آپ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اس شخص سے جس نے اپنا خون پسینہ بہایا ہو اس کو بنانے میں نے کم از کم 10 سال دیے اس پروگرام کے اندر۔ پہلے میں ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، پھر میں پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا، چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر CPD، اور اس کو بنانے میں دن رات ایک کر دیا، تب یہ جا کے کام ہوا۔ یہ کام کرنا آسان نہیں ہے، بھارت فیل ہو گیا، ہم سے آگے تھا اپنا جہاز بنانے میں، لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ، وہ فیل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ہاں فلائنگ کافنز جو ہیں وہ فلائی کرتے ہیں، آپ کے ہاں فلائنگ کافنز نہیں ہے؟ نہیں، میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو نہیں کر سکتا، کسی اور کو نہیں ہے۔ دکھ یا پین، آف کورس تکلیف تو ہے، تکلیف کیوں نہیں ہے؟ یہ JF-17 ایسے تو نہیں بنایا تھا، اور آپ صرف JF-17 کی بات کرتے ہیں۔ میرا سٹارٹ اکیڈمی سے ہوا تھا سورڈ آف آنر، میں پہلے 6 F-16 کا میں سے ایک پائلٹ تھا۔ پہلا F-16 پاکستان میں لینڈ کرنے کا اعزاز میرے پروردگار نے مجھے دیا۔ یہ JF-17 اس کے بعد کی کہانی ہے، اور ان ساری چیزوں کی بنیاد پر اس وقت کے جو ایئر چیف مارشل تھے انہوں نے مجھے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا، کہ سارا تجربہ ہے، جو کام کیا محنت سے کیا، کامیابی حاصل کی۔ میں اکیڈمی میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا، اور ان کو فخر تھا کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں واحد ان کا اسٹوڈنٹ تھا جتنے بھی انہوں نے تیار کیے تھے جس نے سورڈ آف آنر لی تھی۔ انہیں اعتماد تھا کہ یہ شخص یہ کام مکمل کرے گا۔ یہ تقریباً ایسا کام تھا جو نہ ہونے کے مترادف سمجھے، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی اس کام کو لوگ کوشش اس کی کر چکے تھے، مگر یہ کام نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پہلے جو دونوں ایئر چیفز تھے، ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل نور خان، بغیر کسی شک و شبہ کے وہ کامیاب ترین ہمارے لیڈرز تھے۔ انہوں نے ایئر فورس کی بنیاد رکھی، اور اسی کے تحت ایئر فورس نے 1965 میں جو کارکردگی دکھائی وہ اعلیٰ ترین تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ایئر فورس اس قابل نہیں ہے، مگر میں ان کی ذاتی کوشش کی بات، کیونکہ اس وقت تو ہماری ایئر فورس تھی ہی نہیں۔ 1947 کے بعد ہم بیس اور سامان فروری کو وہ وہی ایئر فورس پھر سے آپ کو یاد آ گئی جو 1965 کی ایئر فورس تھی۔ یہ وہی ایئر فورس ہے جس کو لے کر ہم آگے چلتے رہے۔ الحمدللہ ہم آج بھی اس قابل ہیں کہ دشمن کا منہ کھٹا کریں گے، دانت توڑیں گے اس کے، اور اس کو چنے چبا دیں گے۔ اور اس کا بجا طور پر ہمارے پرائم منسٹر، دیکھیں یہ جو الرٹ ہونے والا وقت ہوتا ہے نا، اس میں وقت نہیں لگا کرتا۔ پاک فضائیہ وہ طاقت ہے جس کو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ رول اختیار کر رکھا ہے جس کو آپ
ڈسائسو کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے رول کے اوپر اب فیصلہ کن اس نے رول اختیار کر رکھا ہے کہ اس کے میدان میں آنے سے فیصلے ہوتے ہیں. ایئر پاور ایک فیصلہ کن رول اختیار کر چکی. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں پچھلی 3 دہائیاں کم از کم کوئی بھی آپ کو جنگی میدان میں جنگ نظر نہیں آئی, بری فوج کی جنگ نظر نہیں آئی, کیونکہ اب ایئر پاور جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے جس کے اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں. اور لہٰذا جب فیصلے ایئر پاور کی بنیاد پر ہونے ہیں تو پھر اس کو ایکشن میں تو فوراً آنا ہے. اس سے پہلے کہ دشمن ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دے یا وہ کوئی ایسا ہمارے اوپر سبقت حاصل کر لے جس کے تحت ہم وہ رول ادا نہ کر سکیں, ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے. یہ جذبہ ہم میں ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایئر فورس فوری طور پر ان ایکشن نظر آئے. دیکھیں فوراً ایکشن ہوا کرتی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہاں سے ٹیک آف کر رہا ہے اور کہاں سے لوگ نمودار ہوئے ہیں, وہ فاصلہ تو اس نے کور کرنا ہے. اور کوشش بھی یہی کی جاتی ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ہمیں دھمکی ہو ہم اس کے قریب ترین ہماری جو وار ٹائم کی بیسز ہیں, FOBs ان کو کہتے ہیں, فارورڈ آپریٹنگ بیسز, ہم ان کو ایکٹیویٹ کریں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس کے اوپر ہمیں نقصان ہو. قدرتی بات ہے اور الحمدللہ ہم نے ثابت بھی کر دیا دنیا پہ. اس نے تو بہت سارے جہاز اس دن اڑائے تھے اور بہت سارے سیکٹرز میں اڑائے تھے. ہم اسی سیکٹر میں اس کو جواب دینے گئے جس پہ اس نے ہمارے اوپر بالا کوٹ میں اٹیک کیا. نہیں, اس طرف ہم نہ لے کر جائیں نا. ایک لیول ہوا کرتا ہے نا. آپ جنگ میں یکدم ڈالنے کی جو بات کرتے ہیں, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے اس صورت میں بات کرتے ہیں جہاں فزیکل فورس انوالو ہوتی ہے. اب آپ آ جاتے ہیں اسٹریٹجی کی طرف, اب آپ آ جاتے ہیں سفارتکاری کی طرف, اب آپ آ جاتے ہیں نیوکلیئر جنگ کی طرف. یہ فیصلے جذباتی نہیں ہوا کرتے, پھر ہم نے اسے بھگتنا بھی ہے. کوئی ایسا کام نہ آپ کر جائیں کہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے چیز. بالکل ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ جو حالات آپ پیدا کر رہے ہیں کسی وقت بھی جنگ چڑھ سکتی ہے. اور جنگ کے اندر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ایٹمی جنگ ہے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوا کرتا. کسی ایک دونوں سائڈز کی غلطی سے اگر ایٹمی جنگ چھڑتی ہے اس کا کنٹرول ختم. نہ ہم بچیں گے نہ آپ بچیں گے. سر اور دنیا کے لیے آپ خطرہ بن گئے. اس کے جو کلاؤڈز فارم ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں پہنچیں گے تو اس سے بچے گا کوئی نہیں. ہمارا یہی کام ہے نا. فی الحال ہم وارننگ دے رہے ہیں اور یہ غلط وارننگ نہیں ہے. ہم واقعی ایٹمی طاقت ہیں, وہ ہم نے 90s میں ثابت کر دیا تھا. تو اب اس سے پہلے تو بھارت یہ بھی افواہ پھیلاتا تھا نا کہ یہ تو ایٹمی طاقت ہے ہی نہیں. اب تو ہم ہیں, دنیا مانتی ہے, تو پھر اس بات کو بھی مانو کہ اس کا جو اثر ہے وہ تمہارے اوپر بھی ہوگا. اور اگر اس کو مانتے ہو تو اس کو بھارت کو روکو. کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ F-16 جو نئے آئے تھے اس کا جو کانٹریکٹ تھا وہ سارا مکمل کرنے والا میں ذاتی طور پہ تھا. میں اس وقت اس عہدے پر. ایسی بات نہیں ہے, یہ غلط تاثر ہے. اور اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی میں نے اخبار میں اس کا بیان دیا تھا. انصار عباسی نے میری پوری اسٹیٹمنٹ کوٹ کی تھی. یہ افواہیں ہیں جو ہندوستان اور اس جیسے ملک پھیلاتے ہیں. کبھی ایسی بات ہم نے خریدے ہیں نا. آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں اس چیز سے جو میں خرید چکا ہوں آپ سے؟ وہ اب میری چیز ہے, وہ آپ کی نہیں ہے. کوئی آپ نے مجھے بخشش کے طور پہ نہیں دیے, کوئی آپ نے میرے اوپر احسان نہیں کیا. وہ آج میرا ایسٹ ہے اور میں نے ایسے تو نہیں خریدا. اگر میں نے استعمال اپنے دشمن کے خلاف نہیں کرنا تو پھر میں کس کے خلاف استعمال کروں گا؟ ایسی چیزیں دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لی جاتی ہیں. استعمال کر سکتے ہیں جیسے بھی میں مرضی کروں, یہ میرا کام ہے. اس کا جو رول ہے, اب تو خیر JF-17 بھی آ گیا,